بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی دونوں کے ذمہ ہے۔ شوہر اگر معمولی باتوں پر ناراض ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوا کرے۔ میاں بیوی نماز اور شرعی احکام کا اہتمام کریں اور آپس کے اتفاق کے لیے تقوی اور خوف خدا کو بنیاد بنائیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں، آپسی معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیں، اور شوہر کو اسلام میں بیان کردہ بیوی کے حقوق سے آگاہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سے بہترین ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ معزز ناظرین، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ معمولی باتوں کو باہمی اختلاف کا ذریعہ نہ بنائے، تحمل سے کام لے اور درگزر کی عادت بنائے۔ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں مرد و عورت کے اس ازدواجی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین کے متعلق کچھ آسان طریقے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہر بیوی اور خاتون اپنے شوہر کی محبت حاصل کر سکے گی۔ اور شوہر کی اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کے کوئی عمل، وظیفہ اور چلے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی خاتون کو اپنا وقت، پیسہ اور اپنی عزت داؤ پر لگانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، پہلے نمبر پر شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیوی نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو اکثر گلے لگائیں۔ یہ عمل اس کی بے چینی اور غصے کو کم کرتا ہے۔ جب وہ بستر پر لیٹا ہو، آہستہ سے اس کے قریب ہو جائیں اور اس کی آغوش میں سمانے کی کوشش کریں اور کہہ دیں کہ مجھے یہ آغوش بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیں، پھر اس کے لیے کوئی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی دعا کریں، اور اس وقت وہ آپ کے لیے سکون اور اطمینان محسوس کرے گا۔
ناظرین کرام، بیوی نے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے قریب بیٹھیں اور اسے کہیں کہ وہ آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرے، پھر اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کریں، کبھی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرتی رہیں۔ چوتھے نمبر پر بیوی نے جو الفاظ بولنے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شوہر آپ سے پوچھے کہ آپ اس کی طرف اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں تو بس سادگی سے جواب دیں کہ مجھے تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پانچویں نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ کبھی کبھی شوہر کی پیٹھ پر آہستہ سے تھپکی دیں، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھیں یا اس کے سینے پر اپنا سر جھکا لیں۔ ناظرین کرام، اس سے وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ آپ کے لیے ایک ننھا سا بچہ ہے جو آپ کی محبت میں گم ہے۔ چھٹے نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اس کا ہاتھ پکڑے اور نرمی سے دبا دیں، اس سے اسے محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے ایک محبت کرنے والی بیوی کے سامنے کھڑا ہے۔ ساتویں نمبر پر کچھ میٹھی چیزیں چکھیں اور کہیں کہ یہ کتنی مزے کی ہے، پھر اسے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلائیں ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اور ایک محبت بھری نظر بھی ڈالیں۔ آٹھویں نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ شوہر اگر کوئی خوشبو لگائے تو بیوی اس کے قریب جائے، اس کی گردن کے پاس جا کر خوشبو کو گہرائی سے سونگھے اور پھر کہے مجھے تمہاری یہ خوشبو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، نویں نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ جب بھی شوہر گھر سے نکلنے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکے، اس کے کپڑوں کو ٹھیک کرے، اس کی قمیض کا کالر درست کرے اور کہے ایک منٹ اب تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ 10ویں نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے قریب لا کر کھیلیں اور پھر اپنے بچوں سے کہے کہ تم اپنے والد کی طرح ہو، بہت پیارے، بہت نرم دل اور ذہین ہو جیسے تمہارے بابا ہیں۔ ناظرین کرام، 11ویں نمبر پر ایک خاتون اور بیوی کو چاہیے کہ ایک میٹھی بات صدقہ ہے تو اپنے شوہر پر اپنی محبت اور مہربانی والی زبان کو صدقہ کی طرح خرچ کریں۔ 12ویں نمبر پر آپ اپنے شوہر کو سکھائیں کہ کیسے محبت کی جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے محبت بھرے لمحات آپ کے شوہر کے دل کو پگھلا سکتے ہیں، اسے آپ سے اور زیادہ قریب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ اسے سکھا رہی ہیں، اسے محبت کے جذبات سے آشنا کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، 13ویں اور آخری نمبر پر اگر آپ ان اعمال کو پہلے شروع کریں تو آپ اپنے شوہر کو سکھا سکتی ہیں کہ وہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کا اظہار کرے۔ ناظرین کرام، اکثر مرد محبت اور پیار کے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی جواب نہ دیں تو بھی یقین کریں کہ آپ نے اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ معزز ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے اور اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ
کسی بھی شوہر اور بیوی کو آپسی محبت کے لیے کسی قسم کے تعویذ، وظیفے، عمل اور چلے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اللہ کی طرف سے اس رشتے میں پیدا کی گئی محبت کو حقیقی طور پر انجوائے کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ میاں بیوی کی محبت کے متعلق ایک لازوال داستان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔